السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کی۔ تو ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کامنٹ بھی کر دیجئے گا اور ویو کرنے کے ساتھ ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ذی قعدہ میں غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق واقع ہوا۔ بنو نذیر جلا وطن ہو کر خیبر میں آ رہے تھے۔ انہوں نے مکہ میں جا کر قریش کو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھارا اور دیگر قبائل عرب، غطفان، بنو سلیم، بنو مرہ، اشجع، بنو اسد وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ متفق کر لیا۔ بنو قریظہ پہلے شامل نہ تھے مگر حیy بن اخطب نے آخر کار ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض قریش و یہود و قبائل عرب 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے۔ چونکہ اس غزوہ میں تمام قبائل عرب و یہود شامل تھے، اس واسطے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ کفار کی تیاری کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کھلے میدان میں لڑنا مصلحت نہیں، کھلے میدان میں لڑنا مصلحت نہیں، مدینہ اور دشمن کے درمیان ایک خندق کھود کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستورات اور بچوں کو شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیا اور بذات شریف 3,000 کی جمعیت کے ساتھ شہر سے نکلے اور سمی طرف میں صلہ کی پہاڑی کو پس پشت رکھ کر خندق کھودی۔ اس واسطے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ خندق کھودنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بغرض ترغیب شامل تھے۔ کفار نے 1 ماہ محاصرہ قائم رکھا، وہ خندق کو عبور نہ کر سکے۔ جب وہ خندق کو عبور نہ کر سکتے تھے، اس لیے دور سے تیر اور پتھر برساتے تھے۔ ایک روز قریش کے کچھ سوار عمرو بن عبد وغیرہ ایک جگہ سے جہاں سے اتفاقاً عرض کم رہ گیا تھا، یعنی کہ وہاں سے جو خندق تھی، نہر تھی، خندق جو کھودی گئی تھی، اس کی چوڑائی وہاں سے کم تھی، تو انہوں نے اس کو عبور کر لیا۔ عبور کر گئے تو عمرو بن عبد مذکور نے مبارز للکارا کہ جنت کے دعوے داروں، کون تم میں سے مقابلے کے لیے آئے گا، یا پھر میں تم کو جنت میں بھیج دوں گا، یا پھر تم مجھ کو دوزخ میں بھیج دو۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ پہلی بار جب بڑھنے لگے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اس طرح پھر دوسری اور تیسری بار، جب تیسری بار اجازت ملی تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا امام شریف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمایا اور
فرمایا کہ کل ایمان کل کافر سے مقابلہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھے اور تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیا، تو یہ دیکھ کر باقی ہمراہی بھاگ گئے اور آخرکار ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، قریظہ و قریش میں پھوٹ پڑ گئی، اور اس طرح باتیں ساری سامنے آ گئیں۔ اور باوجود سردی کے موسم کے کہ ایک رات باد سرسر کا ایسا طوفان آیا کہ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں اور گھوڑے چھوٹ گئے، کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ پلٹ جاتے تھے۔ امتداد محاصرہ کے سبب سے سامان رسد بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے قریش و دیگر قبائل محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے اور بنو قریظہ اپنے قلعوں میں چلے آئے۔ اس غزوہ میں شدت قتال کے وقت عصر و مغرب اور بقول بعض ظہر بھی قضا ہو گئیں۔ تو جب وہ تمام اپنے اپنے قلعوں میں چلے آئے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت دے دی۔ تو اس جنگ میں شہداء کی تعداد 6 تھی، جن میں اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کی رگیں اکحل تیر لگنے سے کٹ گئی۔ مسجد میں رفیدہ انصاریہ کا خیمہ تھا جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو علاج کے لیے اسی خیمہ میں بھیج دیا، مگر وہ زخم سے جانبر نہ ہوئے اور 1 ماہ کے بعد انتقال فرما گئے۔ اور اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعدد معجزے ظہور میں آئے، کیونکہ غزوہ میں بنی قریظہ نے عہد شکنی کی تھی، تو اس کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم فرمایا اس کے بعد۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کامنٹ بھی کر دیجئے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ یہ آپ کی طرف سے تحفہ ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ بنی قریظہ کے اوپر، تو پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔